یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الصابرين آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ بقرہ کا 19واں رکوع ہے جو ابھی میں نے تلاوت کیا اور آپ نے سماعت فرمایا، اور اس سے اس سورہ مبارکہ کا نصف ثانی حصہ دوم شروع ہو رہا ہے۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے، بار بار یہ بات آ چکی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جس کو ایک عنوان جس کے لیے میں نے تجویز کیا ہے سورۃ الامتین، یہ تقریباً برابر نصفین، دو حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے حصے میں زیادہ تر تو خطاب براہ راست ہے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد اگرچہ براہ راست خطاب نہیں ہے لیکن روح سخن اصلاً انہی کی جانب ہے۔ دوسرے حصے میں خطاب جو ہے وہ جو موجودہ امت مسلمہ ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے خطاب ہے۔ اگرچہ یہ بات نوٹ کر لیجئے، اور یہ اس کے لیے مناسب موقع ہے کہ اس کی وضاحت ہو جائے، یہ ساری تقسیمیں جو ہم کرتے ہیں یہ ہماری اجتہادی تقسیم ہے، یہ کوئی منصوص تقسیم نہیں ہے، یعنی یہ کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طور سے منقول ہو، معصور ہو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنے غور و فکر سے کچھ نتائج ہیں جو ہم اخذ کرتے ہیں۔ ان میں اختلاف رائے کی بھی گنجائش ہے۔ مزید برآں قرآن مجید میں اس طرح کی تقسیمیں جو ہے وہ بڑی شارپ نہیں ہوتی۔ ظاہر بات ہے کہ شارپ تقسیم تو جو ہماری ایک خاص ترتیب ہوتی ہے کتابوں کی اسی میں ہوتی ہے کہ ابواب ہے، ہر باب کا ایک جدا عنوان ہے، اس عنوان کا تعلق ہے اس باب کے مضمون سے، اس کے موضوع سے، پھر ایک باب میں ایک بحث مکمل ہو جاتی ہے، پھر اس بات کو دوبارہ جو ہے اگلے کسی باب میں چھیڑا نہیں جاتا۔ یہ جو معروف اسلوب ہے کتابوں کا دنیا میں، جس کو کہ ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، آسمانی کتابیں اس انداز پر نہیں ہیں۔
خاص طور پر قرآن مجید کا اسلوب، یہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں، خود منفرد ہے، اس کا کوئی اسلوب جو ہے اس کی کوئی دوسری مثال موجود ہی نہیں، لہذا اس کی صورتوں کو آپ چیپٹرز نہیں کہہ سکتے، کوئی اور عنوان دے ہی نہیں سکتے، یہ چیپٹرز نہیں ہے۔ اسی طرح آیات جو ہے وہ آیات ہی کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ ورسز کہا جا سکتا ہے، نہ سینٹنسز کہا جا سکتا ہے، یہ اپنی جگہ پر مستقل اصطلاحات جو قرآن کی ہے وہی ہے کہ جو اپلیکیبل ہے، کوئی دوسری معروف اصطلاح جو ہے وہ ان پر منطبق نہیں کی جا سکتی۔ یہ میں نے جو انٹروڈکٹری لیکچرز دیے تھے جب دوبارہ تسلسل کے ساتھ درس قرآن کا ہمارا آغاز ہوا تھا، تو اس میں یہ ساری باتیں میں وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا۔ تو میں اس وقت جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ تقسیم جو ہوتی ہے، مثلاً دو حصوں میں جو تقسیم ہے، وہ جو سورہ فاتحہ کی تقسیم ہے وہ منصوص ہے، اس لیے کہ اس میں تو حدیث قدسی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے صلاۃ کو، یعنی صلاۃ سے مراد سورہ فاتحہ ہے، وہاں اپنے اور اپنے بندے کے مابین برابر برابر دو نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ وہاں وہ تقسیم بالکل واضح ہے، بالکل معین ہے، منصوص ہے، یہ لفظ جو استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ حدیث قدسی میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اسی لیے وہاں لائن بھی بڑی شارپ ہے، 3.5 آیات ایک طرف، 3.5 آیات ایک طرف، بیچ میں حرف عطف ہے کہ جو اس پوری سورہ مبارکہ کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ جو معاملہ سورہ بقرہ کا ہے یہ میری ایک رائے ہے، بات کو سمجھانے کے لیے ایک اسلوب ہے، یہ کوئی منصوص بات نہیں ہے، اسی لیے یہاں پر ڈویژن کی جو لائن ہے وہ شارپ نہیں، بلکہ ان دونوں حصوں کے مابین اب لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ انٹرلاکنگ آپ پائیں گے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں مربوط بھی ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ امت مسلمہ کی غرض تاسیس کیا ہے، یہ امت کس لیے برپا کی گئی ہے، اس کا فرض منصبی کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ اہم ترین مضمون ہے، اور اس کا تعلق تو نصف ثانی سے ہوا ہماری تقسیم کے مطابق، لیکن یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ 17ویں رکوع میں وہ الفاظ آئے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ فرق تو ہے یا ایھا الذین آمنوا سے وہ آیت شروع نہیں ہوئی، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں کہ خطاب امت مسلمہ سے، مسلمانوں سے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو ہماری تقسیم کے مطابق یہ مضمون نصف ثانی کا ہے، لیکن یہ کہ وہ نصف اول کے اختتام پر آ گیا ہے۔ اسی طرح جیسے ابھی ہم نے جو آیات یہاں تلاوت کی ہیں ان میں صفا اور مروہ کا تذکرہ آ گیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ مضمون اصلاً جو ہے 15ویں رکوع میں مکمل ہو چکا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، سورہ بیت اللہ کا تذکرہ، پھر اس کا زیارت گاہ بنایا جانا، اس کی طرف بار بار لوگوں کا آنا، پھر اس میں مقام ابراہیم کا تذکرہ۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ سورہ بقرہ کے اس حصے میں آ چکے 15ویں رکوع میں، اس کا صرف ایک تتمہ ہے، اور بالکل اس رکوع کے مضامین میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل علیحدہ سی بات معلوم ہو رہی کہ وہ اس سے پہلے 5 آیات میں سارا خطاب مسلمانوں سے ہے، اور وہ ہے اس اعتبار سے کہ جو فرض منصبی تمہارے کانوں پر آیا ہے یہ بہت کٹھن ہے، بہت بھاری ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تمہیں اس میں بڑی بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لیکن اس کے بعد ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اب اس مضمون کا تعلق وہاں جوڑے گا، کہا جہاں 15ویں رکوع میں ساری بات ہو چکی ہے، لیکن یہ کہ اسی کو میں کہہ رہا ہوں انٹرلاکنگ، کہ یہ در حقیقت میں نے مثالیں دو آپ کے سامنے، اسی طریقے سے تیسری مثال بھی ہے کہ جس طرح اہم ترین مضمون جو ہے کہ اس امت کی غرض تاسیس کیا ہے، اس کا فرض منصبی کیا ہے، جو نصف ثانی سے متعلق ہے، آ گیا نصف اول میں، اسی طرح آخری تنبیہ جو کی جا رہی ہے یہود کو، اگرچہ خطاب نہیں ہے، جیسے وہاں بھی خطاب نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، بلکہ براہ راست وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طریقے سے سابقہ امت مسلمہ کو آخری تنبیہ، اور بھی ہم دیکھیں گے کہ جو سب سے زیادہ سٹرونگ الفاظ میں جو تنبیہ ہو رہی ہے وہ اس رکوع کے اندر ہو رہی ہے، لیکن ان سے خطاب کے انداز میں نہیں، براہ راست گفتگو نہیں۔ وہ لوگ کہ جو ان چیزوں کو چھپا لیں کہ جو ہم اپنی کتابوں میں بیان کر چکے ہیں، جس کی وضاحت کر چکے ہیں لوگوں کے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر تمام لعنتیں ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی، اور یہ ان لعنت کے اندر، اس پھٹکار میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے
یہاں تذکرہ نہیں ہے الفاظ کے اندر صراحت کے ساتھ کہ یہ بات یہود کے بارے میں کہی جا رہی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد جو تحریفیں کی ہیں یہودیوں نے تورات کے اندر کہ جس سے وہ نشانات مٹانے کی کوشش کی ہے کہ حضور کی بعثت سے متعلق پیشن گوئیاں جو ہے ختم کر دی جائیں، حضرت اسماعیل کے ذبیح اللہ ہونے کے نشانات مٹا دیے جائیں، مروہ کے قربان گاہ ہونے کا نشان مٹا دیا جائے، موریا نام کی ایک جگہ جو ہے وہ بیت المقدس کے اندر اس کا نام رکھ دیا گیا، مروہ سے موریا بنا دیا گیا، بکہ سے وادی بکا بنا دیا گیا، وہ لبنان کی ایک وادی بن گئی ہے۔ یہ ساری تحریفات جو کی ہے اس کے اوپر آخری تنبیہ جو ہے جو بہت ہی سخت الفاظ میں ہے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر لعنت ہے اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی۔ اور اس کے بعد اس تمام لعنت کرنے والوں میں وہ مزید وضاحت ہو رہی ہے، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، اور وہ اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ ہے، الا یہ کہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، کتمان حق کا جو جرم ابھی تک کرتے آئے ہیں اس سے تائب ہو جائیں، اور پھر یہ کہ جو حقائق ہیں تورات کے انہیں واضح کریں، بیان کریں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو ایک مضمون واضح کیا وہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ دو حصے ہیں اور بڑے کلیئر ہیں، سابقہ حصے میں خطاب یا براہ راست 10 رکوع تو مسلسل 10 رکوع وہ ہے جہاں براہ راست خطاب انہیں سے، اس سے پہلے اس کے بعد بھی روئے سخن اصلاً ان کی جانب۔ دوسرے حصے میں سارا خطاب کا رخ جو ہے وہ امت مسلمہ سے ہے، اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا آخری تذکرہ ہے یہ کہ جو اس رکوع میں آ رہا ہے یہود کا بغیر نام لیے ہوئے، باقی اس کے بعد کوئی تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کے بعد تو پھر تذکرہ جو ہے ان کا آئے گا اگر تنقیدی انداز میں تو وہ سورہ آل عمران میں آئے گا، اس کے بعد جو ہے سورہ نساء میں آئے گا، سورہ مائدہ میں آئے گا، اس سورہ مبارکہ میں باقی سارا حصہ جو ہے وہ مسلمانوں سے خطاب پر مشتمل ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس حصے میں مضامین کی ترتیب جو ہے وہ بہت ہی ایک پیکیولیر انداز میں ہے، جس کے لیے کہ الحمدللہ ایک تشبیہ میرے ذہن میں آئی تھی 1977 میں، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بہتر کوئی تشبیہ اس حصہ ثانی میں مضامین کی ترتیب کے ضمن میں کوئی تشبیہ ممکن نہیں۔ آج بھی میرا اس پر انشراح ہے۔ اصل میں سن 77 میں ریڈیو پاکستان والوں نے ایک پروگرام مجھے دیا تھا بہت ہی اصرار کر کے، تو چنانچہ 15 پارے جو ہے قرآن حکیم کے اس کی صورتوں کے مضامین کا ایک تجزیہ، ایک ایک روز ایک ایک میں نے تقریر کی تھی، 15 تقریریں جو ہے پھر وہ شائع کر دی گئیں، اب وہ موجود ہے، قرآن حکیم کی صورتوں کے مضامین کا اجمالی تجزیہ کے نام سے کتاب موجود ہے۔ اس میں پہلی مرتبہ یہ تشبیہ جو ہے میرے قلم سے نکلی تھی، اور وہ یہ ہے کہ پہلے حصے میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے 3 حصوں میں ورٹیکلی ڈیوائیڈ کیا تھا، اسے ورٹیکل پولرائزیشن اور ہاریزونٹل پولرائزیشن، یہ 2 الفاظ جو ہمارے ہاں آج کل مستعمل ہے ان کے حوالے سے یہ فرق جو ہے نمایاں طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی ایک ورٹیکل پولرائزیشن ہے، صوبائیت، علاقائیت، یہ علاقہ جو ہے بلوچستان ہے اور یہ سندھ ہے، اور یہ ورٹیکل پولرائزیشن ہے، صوبائیت یا علاقہ پرستی۔ ایک ہے ہاریزونٹل، ایک ہی ملک کے ایک ہی صوبے میں طبقات ہیں، ہیوز ہیں، ہیو ناٹس ہیں، یا اور جو بھی اس طرح کے طبقات ہوں گے، یہ ہاریزونٹل ہے، یہ تو ایک ہی صوبے کے اندر مختلف طبقات موجود ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ پہلے حصے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہم نے، تو ورٹیکل پولرائزیشن ہے، 4 رکوع تمہیدی، اس کے بعد 10 رکوع جن میں براہ راست خطاب بنی اسرائیل سے، پھر 4 رکوع تحویلی۔ یہاں اس طرح کی آپ کو کوئی ڈویژن نہیں ملے گی بقیہ اس حصے کے اندر، بلکہ یہاں 4 مضامین کی لڑیاں آپس میں بٹی ہوئی ہیں، لیکن ان 4 مضامین کو آپ پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیں اور اس تشبیہ کو سمجھ لیں۔ فرض کیجئے ایک رسی ہے، اور وہ رسی جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ لڑیاں ہوتی ہیں جنہیں بٹ کر آپس میں تو اس رسی کو بنایا جاتا ہے۔ تو فرض کیجئے کہ ایک جو اس میں لڑی ہے وہ سرخ رنگ کی ہے، ایک نیلی ہے، ایک پیلی ہے، ایک ہری ہے۔ اب جب وہ رسی کی شکل میں بٹی گئی آپس میں تو آپ کو کوئی رنگ بھی مسلسل نظر نہیں آئے گا، بلکہ کٹے پھٹے نظر آئیں گے، اس لیے کہ وہ تو آپس میں بٹی گئی ہیں۔ تو ابھی سرخ نظر آیا ہے، اس کے بعد نیلا نظر آیا ہے، پھر پیلا نظر آیا، پھر ہرا نظر آیا، پھر سرخ نظر آ گیا ہے، پھر پیلا ہے، پھر ہرا ہے۔ تو اس طریقے سے کٹے پھٹے تو ہیں، لیکن اگر آپ اس رسی کی جو لڑیاں ہیں ان کو کھول دیں گے تو ہر لڑی آپ کو علیحدہ ایک مسلسل معلوم ہوگی، اس کے اندر کوئی انٹرپشن نہیں ہے، لیکن آپس میں بٹے جانے کی وجہ سے وہ رنگ جو ہے آپ کو تسلسل کے ساتھ نظر نہیں آتے۔ وہ 4 لڑیاں کیا ہیں؟ 2 ضرب 2، ایک ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت اسلامی، اس کا گویا کہ تانا بانا ہے کہ جو اس حصے کے اندر شروع ہو رہا ہے،
اسی لیے اس کے لیے لفظ جو میں نے استعمال کیا وہ بلو پرنٹ ہے. جیسے کوئی عمارت بنتی ہے اس کا پہلے نقشہ بنتا ہے، بلو پرنٹ ہے، اس کے اوپر پھر تعمیر ہوتی ہے، پھر تفاصیر اس کی ورک آؤٹ کی جاتی ہے، اسٹرکچرل ڈیٹیلز ہوتی ہیں، پھر آرکیٹیکچرل جو ہے اس کی ڈیٹیلز ہوں گی، لیکن اصل شے ہے بلو پرنٹ، وہ جو نیلے کاغذ کے اوپر پہلا خاکہ بنتا ہے. تو یوں سمجھیے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلو پرنٹ ہے کہ جو اس حصے کے اندر یہ جو 22 رکوع ہے تقریباً اب 19ویں سے شروع ہو کر اور 40ویں تک، اس میں 2 لڑیاں تو ہیں کہ جو شریعت سے متعلق ہیں، اور وہ 2 لڑیاں کیا؟ عبادات اور معاملات. صوم کے بارے میں احکام آئیں گے، حج کے بارے میں احکام آئیں گے، نماز کے بارے میں کچھ احکام آئیں گے. یہ سارے احکام عبادات سے متعلق ہیں. معاملات وراثت کا قانون ہے، یا اور جو طلاق اور نکاح اور طلاق اور عدت اور یہ تمام چیزیں اس سے متعلق احکام ہے. یہ احکام جو ہے شریعت کے 2 لڑیاں تو اس کی سمجھ لیجئے، عبادات اور معاملات. اور 2 لڑیاں ہیں جہاد کی، جہاد بالمال یعنی انفاق، اور جہاد بالنفس یعنی قتال، جنگ. تو یہ 2 لڑیاں، قتال فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، 2 لڑیاں یہ ہے. اور عبادات سے متعلق احکام اور معاملات سے متعلق معاشرتی احکام، ان 4 کو آپ دیکھیں گے کہ ابھی ایک مضمون آ جائے گا، پھر دوسرا آ جائے گا، پھر پہلا آ جائے گا، پھر تیسرا آ جائے گا. اس طریقے سے وہ جو ہے وہ رسی جو ہے کہ جس کے اندر وہ 4 لڑیاں جو ہے بٹی ہوئی ہیں، تو کٹی پھٹی جو ہے نظر آتے ہیں رنگ مختلف، لیکن اصل میں یہ اپنی جگہ پر ہر لڑی بڑی کنٹینیوس ہے. یہ اس میں ترتیب جو ہے اپنے ذہن میں رکھیے، اور اس کو اب آپ دیکھتے جائیں گے آگے جیسے جیسے ہم چلیں گے. البتہ اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کر لیجئے کہ یہ 4 لڑیاں تو ہے بہت اہم. البتہ یہ تشبیہ بھی میں نے اسی میں شامل کی ہے کہ جیسے جب آپ کپڑا بنتے ہیں تو اس کا ایک تانا بانا ہوتا ہے. فرض کیجئے اس تانے بانے میں آپ نے کوئی اور جو ہے دھاگا استعمال نہیں کیا، لیکن اسی بنتی کے اندر کچھ پھول آپ نے بنا دیے. تو اس سورہ مبارکہ میں کچھ وقفے کے بعد بہت بڑے بڑے پھول ہیں. یہ پھول سمجھیے کہ حکمت دین کے اہم ترین خزانے. یہ بڑی عظیم آیات ہیں، طویل بھی ہیں. آیت البر آئے گی سب سے پہلے، بلکہ اس سے پہلے آیت الآیات. ایک آیت میں اتنے نیچرل فینومینا قرآن مجید کے اندر دوسری مثال نہیں ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اس کے لیے میں نے عنوان تجویز کیا آیت الآیات. آگے چلیں گے تو پھر لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ آیت البر جو ہمارے منتخب نصاب کا درس نمبر 2 ہے، نہایت عظیم آیت. اسی طریقے سے آپ کو ایک آیت ملے گی، اس میں آیت الکرسی، توحید کا عظیم ترین خزانہ ہے. یہ حکمت دین کے بڑے بڑے خزانے. اسی طرح آیت الدین آئے گی، معاملات کے اندر جو ہے قرض کا لین دین، معاشی معاملات کے اندر یہ نہایت اہم ہے. اور آپ دیکھیں گے بڑی طویل، بلکہ طویل ترین آیت قرآن مجید کی وہ آیت الدین ہے، 39ویں رکوع میں. تقریباً پورا رکوع اور بڑا لمبا رکوع ہے وہ اس تقریباً ایک آیت پر، اس لیے کہ ایک دوسری آیت اور ہے اس میں. باقی یہ کہ پورا رکوع جو ایک آیت جو ہے اسے آکوپائی کیے ہوئے. تو اس طرح کے درمیان میں بنتی میں جیسے پھول بن دیے گئے ہوں، تو یہ ہے ترتیب اس حصے کی. اب آئیے بسم اللہ کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان. اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں. آیت نمبر 45 میں جب یہ گفتگو ہوئی تھی، نہیں یہ 14ویں رکوع کے شروع میں بھی یا ایھا الذین آمنوا ایک مرتبہ آ چکا ہے. البقرہ 104 جو آیت ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس وقت میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی، اس وقت صرف گنتی کروں گا. نمبر 1، پورا مکی قرآن یا ایھا الذین آمنوا کے صیغہ خطاب سے خالی ہے. اور نوٹ کیجئے جنہوں نے پہلے نوٹ نہیں کیا ہے، 2/3 قرآن مکی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے. حالانکہ ظاہر بات ہے جیسے ہی قرآن کا نزول شروع ہوا اہل ایمان بھی شروع ہو گئے. حضور نے جیسے ہی دعوت پیش کی ابو بکر ایمان لے آئے، اور رفتہ رفتہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. اب 10 ہو گئے، 15 ہو گئے، 40 ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں ہے. اگر خطاب ملے گا بھی تو یا عبادی الذین آمنوا، یا عبادی الذین اسرفوا. لیکن یہ جو صیغہ خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ ہے امت سے، بحیثیت امت. اور اس امت کی تشکیل اصل میں آ کر مدینے میں ہوئی ہے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ کورونیشن جو ہے، تاج پوشی ہوئی ہے اس امت کی، وہ
تحویل قبلہ اس کی علامت ہے۔ اس کے بعد سے مسلمان ایک امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہو گئے ہو اب بہترین امت کی جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ تو اس ٹائٹل کو جو اس ٹائٹل کے لیے انٹائٹلمنٹ جو ہوا ہے مسلمانوں کا، وہ ہجرت کے بعد ہوا ہے اور ایک امت کی حیثیت حاصل ہوئی ہے۔ ورنہ اس سے پہلے مسلمان تھے بس ایک جماعت کہہ لے، ایک معاشرہ کہہ لے، ایک بردرہڈ بلکہ زیادہ صحیح لفظ ہوگا کہ وہ ایک بردرہڈ تھی کہ جو مکے کے اندر بن رہی تھی۔ لیکن یہ کہ اصل میں امت کی حیثیت جو ہے وہ مدنی دور میں آ کر، اب اس سے ریلیٹ کر لیجئے، صرف استثناء ایک ہے اس میں، اور وہ سورہ حج میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، آخری دو آیات جو ہے سورہ حج کی، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ تو سورہ حج کے بارے میں یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ مختلف فی ہے یہ بات کہ وہ مکی ہے کہ مدنی ہے۔ اگرچہ میرے نزدیک وہ مکی صورت ہے، البتہ اس میں کچھ آیات مدنی ہے، اور مدنی سے بھی زیادہ صحیح رائے یہ ہے کہ وہ برزخی ہے، بئی معنی کہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، بلکہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے نزدیک یہ آخری دو آیات اور اس کے علاوہ درمیان میں جو آیات آئی ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ اور اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اذن قتال والی آیات، اور الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ گویا کہ حضور کا مینیفیسٹو تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے کہ اب جو آپ جا رہے ہیں مدینے میں، اور وہاں آپ کا داخلہ ہی ہوگا بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے، وہاں فوری طور پر مسلمانوں کا اپنا ایک معاشرہ، اپنا ایک نظام وجود میں آ جائے گا۔ تو یہ ہے اس کے بیسک پرنسپلز آف پالیسی، ڈائریکٹو پرنسپلز آف پالیسی کیا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ تو واحد استثناء پورے مکی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ کا سورہ حج کی لاسٹ بٹ ون آیت ہے، آیت نمبر 77، اور وہ صورت جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا مختلف ہی ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی، لہذا وہ اصول قائم رہا میرا کہ پورا مکی قرآن 2/3 یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے خالی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صیغہ خطاب ہے امت مسلمہ کے لیے، اور یہ صرف مدنی صورتوں میں ہے۔ مدنی صورتوں میں سورہ بقرہ پہلی ہے، ایک مرتبہ اس میں پہلے جو ہے آ چکا ہے آیت نمبر 104 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے مسلمانوں یہ یہودیوں کی جو سازش ہے اور یہ شرارتیں کر رہے ہیں، اس کا توڑ یہ ہے کہ تم یہ راعنا کا لفظی استعمال نہ کرو، اس کو اپنی مجلسی لغت سے خارج کر دو، بلکہ تم انظرنا کہا کرو جب بھی ضرورت ہو، اور کوشش کرو توجہ سے سنو، تاکہ ضرورت ہی نہ ہو کہ حضور سے یہ کہنا پڑے کہ حضور ذرا دوبارہ فرمائیے، حضور ہماری رعایت فرمائیے، حضور جو ہے ذرا ہمیں مہلت دیجئے کہ ہم بات کو سمجھ سکیں۔ توجہ سے سنو گے تو پہلی مرتبہ سننے سے بات واضح ہو جائے گی۔ تو وہاں آیا، لیکن یہ جیسا کہ میں نے ایک ضمنی بات تھی، اصل میں جہاں سے امت کو خطاب شروع ہو رہا ہے وہ یہ مقام ہے کہ جو اب اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ پہلا ہی جو لفظ آیا ہے، اے اہل ایمان مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ تو نوٹ کیجئے کہ سابقہ امت مسلمہ سے جہاں خطاب شروع ہوا تھا، 5ویں رکوع کا اختتام بھی انہی الفاظ سے ہوا تھا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ تو یہ جو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو یہ بھی سملیرٹی ذہن میں رکھیے، سابقہ امت مسلمہ کو خطاب جہاں دعوت کا انداز ہے وہ صرف 5واں رکوع تھا، اور اس 5ویں رکوع کا اختتام اسی پر ہو رہا ہے، مدد حاصل کرو، اس لیے کہ آسان کام نہیں ہے، اس اپنی قوم پرستی کے خول سے باہر نکلنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ آج بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے، مشرقی پاکستان میں انتہائی دیندار عناصر بھی قوم پرستی کے خول سے باہر نہیں نکل سکے تھے۔ آج بھی آپ سندھ میں جا کر دیکھ لیجئے کہ سندھ میں نہایت دیندار لوگ بھی وہ جو سندھی نیشنلزم کا خول ہے اس سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ یہ خول بڑا سخت ہوتا ہے، تو چونکہ یہ قوم پرستی کا جو ہے خول تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ ہم ایک نسل ہے، اعلیٰ نسل ہے، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، اب یہ جو رسالت ہے، رسالت محمدی، آخری رسالت اللہ کی جو ہے، ختم نبوت کا تاج رکھ دیا گیا ایک امی شخص پر، وہ ہماری قوم میں سے نہیں ہے،
یہ تو بڑے گھٹیا لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، اجڑ لوگ ہیں، گوار لوگ ہیں، نہ ان کے پاس کتاب، نہ ان کے پاس شریعت، نہ ان کے اندر کوئی تہذیب، نہ کوئی علم اور فن، کچھ بھی نہیں۔ اس قوم میں سے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو اٹھا دیا، ایک بڑا امتحان بن گیا ان کے لیے۔ کسی بھی غیر اسرائیلی کی نبوت کو تسلیم کرنا بہت بڑا امتحان۔ اس حوالے سے فرمایا کہ جو دعوت دی جا رہی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایایا فارہبون۔ اب نوٹ کیجئے کہ اس کے اختتام پر کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ بھاری پتھر جو ہے چوم کر نہ رکھ دو، اسے اٹھانا ہے تمہیں، اٹھانے کے لیے جو تمہیں قوت ارادی کی تقویت کے لیے چیزیں درکار ہیں، صبر اور نماز۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ۔ اب یہ کہ دوسرا میں اس تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، تو گویا کہ سابقہ امت کو بھی جب دعوت اسلام دی گئی تو وہ پوری گفتگو جو ہے کنکلوڈ ہوئی ہے اسی پر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ نئی امت مسلمہ سے خطاب براہ راست شروع ہوا ہے، تو وہیں سے وہی ڈور کا سرا وہاں سے جو ہے ملا دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب اس پر غور کیجئے، مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ پہلی چیز اس میں خود بخود ایک امپلائیڈ چیز ہے، کس شے پر مدد حاصل کرو، کس شے کے لیے مدد حاصل کرو۔ مدد چاہیے کسی کام کے لیے، آپ کے سامنے کوئی بڑا کوئی مشن ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو ادا کرنا، اس کے لیے مدد چاہیے۔ یہ مدد کس بات پر حاصل کرنی ہے؟ وہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ایک بڑی اہم ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر آ گئی ہے۔ جیسے خود حضور سے جب وحی کا آغاز ہو رہا ہے تو فرمایا گیا تھا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر لیجئے۔ وہ تیاری ہے قیام اللیل کی شکل میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ ساری تیاری کس لیے ہے؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بڑی بھاری ذمہ داری آپ پر آنے والی ہے۔ اور وہ ذمہ داری اگلی صورت میں آ گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، انذار سے اپنی دعوت کا، اپنے مشن کا آغاز کرو، خبردار کرو لوگوں کو، سوئے ہوئوں کو جگاؤ، اور اپنے رب کی تکبیر، اللہ کی تکبیر، اللہ کے رب کی دین کی تکبیر، اللہ کے دین کو بڑا بنانا، قائم کرنا، نافذ کرنا، اس کے لیے کمر کس لو۔ یہ ذمہ داری اب اے مسلمانوں تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو رسول کو تیاری کرائی گئی، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ تو تم بھی اس بھاری بوجھ کو ایسے ہی نہیں اٹھا سکو گے جب تک کہ اس کے لیے تیاری نہ کرو، مدد حاصل نہ کرو۔ اور یہ مدد تمہیں پہم حاصل کرنی ہے دو چیزوں، صبر، تحمل پیدا کرو اپنے اندر۔ اور اس تحمل کا اصل تعلق کس چیز سے ہے، یہ آگے چل کر اسی رکوع میں واضح ہو جائے گا کہ جب کبھی بھی ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تحمل اور صبر پیدا ہوتا ہے آخرت پر یقین کے نتیجے میں۔ اگر معلوم ہو کہ یہ موت جو ہے دنیا میں سب سے بڑی آفت جو انسان پر آ سکتی ہے وہ موت ہے، اور کیا ہوگا، لیکن اگر موت کے بارے میں یہ تصور جو ہے بدل گیا کہ یہ میری زندگی کا یا میرے وجود کے خاتمے کا نام نہیں ہے، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، یہ تو در حقیقت اپنے محبوب سے ملاقات کا شاہدرہ ہے۔ اللہ اگر تمہارا محبوب ہے تو در حقیقت یہ جو کوئی فصل ہے، یہ جو ہجر کا دور ہے، یہ تمہاری دنیاوی زندگی کا کہ کچھ حجابات طاری ہے، غیب کا پردہ حائل ہے تمہارے اور رب کے مابین، تو یہ تو پردہ اٹھے گا۔ یہ تو بالکل جیسا کہ میں نے ابھی حال ہی میں پھر ہم نے وہ مضمون پڑھا ہے حقیقت زندگی، تو اس میں الفاظ میرے قلم سے یہ نکلے ہوئے ہیں، اور یہ سن 66 کا میرا مضمون ہے کہ موت حجلِ عروسی میں داخلے سے زیادہ خوش آئند معلوم ہو۔ ایمان کا تو در حقیقت مظہر یہ ہے کہ جتنی انسان میں اشتیاق ہوتا ہے شب عروسی میں کہ جا کر اب جو ہے وہ داخل ہونا ہے حجلِ عروسی کے اندر، اسی طرح کا شوق ہونا چاہیے ایک بندہ مومن میں کہ اب ملاقات ہے اللہ کے ساتھ،
ہمارا محبوب وہ ہے، ہمارا مطلوب وہ ہے، ہمارا مقصود وہ ہے، تو نشان مرد مومن باتوں گویا جو مرگ آیا تبسم بر لبی اوست۔ اس پر اب ذرا نوٹ کیجئے کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ جس کے لیے موت اس سے ایسی خوشائند چیز ہو چکی ہو، اب اس کے لیے نا امیدی کس بات میں ہوگی؟ اسے خوف ہوگا تو کس بات کا ہوگا؟ اس کے اندر کم ہمتی ہوگی تو کس بات سے پیدا ہوگی؟ تو پہلی بات ہے صبر، اور دوسری بات اللہ کے ساتھ ایک تعلق مستقل پائیدار تعلق، وہ نماز۔ یہ مکی قرآن میں بھی جو ہمارے منتخب نصاب میں سورہ عنکبوت ہے، اس کے اندر جو ہدایات کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ امتحانات کے اس دور میں تمہاری قوت کا اور تمہاری استقلال اور استقامت کی اصل بنیاد کیا ہے، تو وہاں پر یہی وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِکْرُ اللہِ أَکْبَرُ۔ 21واں پارہ شروع ہوتا ہے اس آیت سے۔ وہی بات یہاں آئی ہے کہ اے مسلمانوں، بڑی بھاری ذمہ داری ہے دین کی دعوت، دین کی اقامت، دین کی شہادت، اس کی شہادت کا حق ادا کرنا، انفرادی زندگی میں اجتماعی نمونہ پیش کر کے پوری نوع انسانی پر حجت قائم کر دینا کہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تیرا دین کیا ہے، ہمیں تو کسی نے تیرے دین کا پیغام پہنچایا نہیں۔ یہ مسلمان جو تیرے دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے تھے، یہ تو بلکہ سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے۔ ان کو دیکھ کر تو ہم تیرے دین سے متنفر ہو گئے، ان کو دیکھ کر تیرے دین کی طرف کوئی رغبت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ان کا کردار، ان کے معاملات، ان کا معاشرہ، ان کے جو بھی انفرادی اور اجتماعی جو بھی نقشے ہمارے سامنے آئے، وہ تو قطعاً تیرے دین کی نمائندگی کرنے والے نہیں تھے۔ تو ہم تک تو وہ دین کا پیغام پہنچا ہی نہیں، تاکہ یہ نہ کہہ سکے نوع انسانی۔ یہ ہے ذمہ داری امت مسلمہ کی۔ اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اگر اس کام کے کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ والذین معہ، انہیں بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی، مصائب جھیلنے پڑے، تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، قربانیاں دینی پڑی، گھر بار چھوڑنے پڑے، کون سی مشقت ہے جو نہیں جھیلی ہے؟ تو پھر اے مسلمانوں، تمہیں بھی یہ سب کچھ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے تمہارے دو ہتھیار ہیں: ایمان بالآخرہ، جس سے صبر پیدا ہوگا، اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق مع اللہ کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے، مضبوط رکھنے کے لیے نماز کا قیام۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب یہاں بھی اکثر و بیشتر لوگ جو ہے یہ اس آیت کو یوں پڑھتے ہوئے گزر جائیں گے گویا کہ ان دونوں ہی چیزوں کا حکم دیا جا رہا۔ حکم دیا جا رہا کس کام کے لیے؟ ایک شے ہے کہ جس پر مدد درکار ہے، آپ کسی سے کہتے بھائی میری مدد کرو، کسی کام کے لیے آپ اس سے مدد طلب کر رہے ہیں، کوئی آپ کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے، آپ چاہتے کہ شیئر کرے کوئی آپ کے ساتھ، کوئی آپ کے اس جو مشقت ہے اس میں آپ کا ساتھی بن جائے، کچھ آپ کا بوجھ وہ بھی اٹھائے، تو مدد طلب کرنا ہوتا ہے کسی مقصد، اور مقصد ذہن میں ہے نہیں، بس نماز۔ اب وہ ذریعہ جو تھا کسی مقصد پر مدد حاصل کرنے کا ذریعہ، وہ مطلوب کے درجے میں آ گیا۔ وہ چیزیں کہ جو در حقیقت مطلوب نہیں ہے، وہ درکار ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کہ جو ایک ذمہ داری کی حیثیت سے امت مسلمہ کے کاندھوں پر آیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس کے لیے ہے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ساتھ جو ہے یہ یعنی اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، جیسے یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم۔ کوئی انسان بھی جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ تو معاملہ ہر انسان کے ساتھ ہے، لیکن یہاں جو معیت ہے اس کا تذکرہ در حقیقت ہے اس اعتبار سے کہ اس کی نصرت، اس کی تائید، اس کی مدد یہ تمہارے شامل حال رہے گی، بشرطے کہ صبر اس کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرو۔ تھوڑے لوگوں کے لیے نہیں ہے اللہ کا یہ معاملہ، جو خود کم ہمت ہو جائیں، اب ان کی اللہ تعالیٰ زبردستی جو ہے پھر وہ ان کو مدد نہیں پہنچاتا۔ اپنا جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو، تب پھر اللہ کی مدد آئے۔ یہ ہے قاعدہ، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اگر آپ نے اپنی چیزیں بچا بچا کر رکھی ہوئی ہیں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اپنا پیسہ بچا کر رکھو، اپنی جو بھی مفادات ہیں اور مصلحتیں ہیں ان کو ہر وقت سامنے رکھو، تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔
جب تمام چیزوں کو انسان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہنا اس کو کہ جو قتل کر دیا جائے اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہے۔ پہلی بات تو یہاں یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں پر لفظ شہادت کہیں نہیں آ رہا۔ یہ میں نے پہلے بھی جبکہ اس آیت پر غور کر رہے تھے ہم، شہادت کا لفظ قرآن مجید میں مقتول فی سبیل اللہ کے لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کہیں نہیں آیا، اور کہا جا سکتا ہے کہ ایک جگہ پر سورہ آل عمران کی آیت میں اس کا امکان ہے کہ وہ معنی لے لیے جائے، وہ بھی امکان ہے، وہ بھی یہ نہیں کہ لازماً وہی معنی وہاں پر جو ہے وہ لینے جو ہے انسان مجبور ہو وہ معنی لینے پر، یہ نہیں ہے، لیکن امکان ہے۔ باقی کسی اور جگہ تو امکان ہی نہیں۔ شہادت وہی ہے، گواہی، قول سے گواہی، عمل سے گواہی، اپنی جان دے کر گواہی، اور حجت قائم کر دیا جائے تاکہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہو کر سرکاری گواہ کی حیثیت سے ٹیسٹیفائی کر سکے، پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے کھڑے ہو کر، اے اللہ تیرے دین کا پیغام ہم نے ان تک پہنچا دیا تھا۔ Now they are responsible, they are accountable۔ یہ ہے شہادت۔ اسی لیے کار رسالت کے لیے یہ لفظ جو ہے جامع ترین لفظ وہ شہادت ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، شہادت ہے وہ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ باقی حدیث میں یہ لفظ اس معنی میں آیا ہے، لیکن میں جس چیز کو ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا جو یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اس کا صرف یہی مفہوم ذہنوں میں رہ گیا ہے، تو یہ حجاب بن گیا ہے یہ مفہوم شہادت علی الناس کے اس اصل مقصد کے لیے، اس اصل مفہوم کے لیے جو قرآن مجید میں آیا۔ وہ اپنی جگہ پر ہے، حدیث میں آیا ہے، تو یہ مفہوم بھی ہے۔ یہ بھی اور ہی کا فرق ہے سارا، جو میں چاہتا ہوں کہ آپ پر واضح ہو جائے۔ جیسے وہ حدیث جو ہے ہم بھی مانتے ہیں، حدیث جو ہے وہ حدیث ردا جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرات حسنین ان کو بھی اپنی ایک چادر میں لیا اور آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ وہاں پر ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ورنہ اصل اہل بیت تو آپ کے ازواج مطہرات ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ آیا ہے اہل بیت کا تو ازواج مطہرات کے لیے آیا ہے۔ حضرت سارہ سے خطاب کرتے ہوئے فرشتوں نے جب سلام کیا ہے انہیں تو اہل البیت کا لفظ آیا ہے۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، اور سورہ احزاب میں اہل البیت حضور کے ازواج کو کہا گیا۔ اس حوالے سے اصل معنی وہ ہے، البتہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے، یہ اضافی بات ہے۔ اسی طریقے سے شہادت کا اصل مفہوم وہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، یعنی دعوت اور تبلیغ، اور پھر یہ کہ عملی نمونہ پیش کر کے حجت قائم کر دی جائے، حق کی گواہی دی جائے، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، یہ ہے شہادت۔ لیکن یہ کہ جو شخص اس کام کو کرتے ہوئے اپنی جان دے دیتا ہے، گویا کہ وہ شہادت کو اس نے کوالیفائی کر لیا آخری درجے میں، اس معنی میں وہ لفظ مقتول فی سبیل اللہ کے لیے استعمال ہوا، لیکن چونکہ وہی تصور سامنے رہ گیا، اصل شہادت علی الناس کا تصور ذہنوں سے نکل گیا۔ تو بعض چیزیں جو ہے وہ حجاب بن گئی ہیں، جیسے ابھی حال ہی میں ہماری تربیت گاہ ہوئی ہے تو تفصیل سے میں نے بیان کیا ہے کہ تصوف کا لفظ حجاب بن گیا ہے۔ قرآن و سنت ان دونوں کی ایک بنیادی اصطلاح احسان، حدیث جبرائیل جس کو ام السنہ کہا گیا ہے، 3 بنیادی سوالات حضرت جبرائیل نے حضور سے کیے، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، 3 درجے ہیں۔ لیکن احسان کے معنی یہ کوئی شخص جانتا ہی نہیں۔ احسان کے معنی کسی کے ساتھ نیکی کرنا، بھلائی کرنا، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، یہ احسان ہے۔ کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا احسان ہے۔ یہ کہ یہ دین کا ایک درجہ ہے، کسی شخص کی انفرادی جو دین کی کیفیت ہے، بلند ترین منزل جو دین کی وہ احسان ہے، یہ ذہنوں کے سامنے ہے ہی نہیں۔ لفظ تصوف آ گیا اور وہ آڑ بن گیا، وہ حجاب بن گیا، وہ اس لفظ کو مسلمانوں کے ذہنوں سے دور کرنے کا سبب بن گیا۔ بہرحال پہلی بات تو میں نے نوٹ کرائی، اس آیت میں قتل کا لفظ آیا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ کیوں بات آ رہی ہے؟ یہ اس لیے آ رہی ہے کہ اگرچہ یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے وقت تک قتال کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اس لیے کہ حضور نے صرف 6 مہینے لیے ہیں مدینے تشریف لانے کے بعد، جس کو میں نے اپنی کتاب میں منہج انقلاب نبوی میں
ان 6 مہینوں کے بارے میں یہ لفظ کا استعمال کیا ہے کہ یہ کنسولیڈیشن کے لیے، کنسولیڈیٹنگ ہز پوزیشن ایٹ مدینہ، اس کے لیے 3 کام آپ نے کیے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کی جو مرکز بن گیا مسلمانوں کے لیے، وہ گورنمنٹ ہاؤس بھی بن گیا حضور کے لیے، وہ گویا کہ مسلمانوں کی عبادت گاہ بھی ہے، تربیت گاہ بھی ہے، تعلیم گاہ بھی ہے، مرکز ہے۔ دوسرے یہ کہ مہاجرین اور انصار میں مواخات کرائی، انٹیگریٹ کر دیا اس سوسائٹی کے دونوں حصوں کو۔ تیسرے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر لیے، اور 7ویں مہینے سے آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے۔ تو اس آیت کے نزول کے وقت تک ہو سکتا ہے کہ یہ مرحلہ شروع ہو چکا ہو، یہ ایک امکان ہے، کیونکہ ایک ایک آیت کے بارے میں تو ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کس تاریخ کو نازل ہوئی یا کس مہینے میں نازل ہوئی۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ابھی قتال کا مرحلہ نہ آیا ہو، تب بھی اصل میں جو صورتحال تحویل قبلہ کے فوراً بعد پیدا ہو گئی، اس سے یہ از خود ظاہر ہو رہا تھا کہ اب تک تو صورت یہ تھی کہ کم سے کم جو مدینے کے اندر یہ 3 جو قبائل تھے یہود کے، وہ مطمئن تھے اس اعتبار سے کہ یہ مسلمان یہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، گویا کہ ہمارے فالوورز ہیں، یہ ہمارے متبعین ہیں، ہمارا قبلہ انہوں نے قبول کیا ہے۔ تو اس پہلو سے ابھی ان کے کان کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ یہ تو در حقیقت دعوے دار بن کر سامنے آ جائیں گے کہ اصل وراثت ابراہیمی اس کا تو دعویٰ اب ہمارا ہے، ہم ہیں وراثت کے اہل۔ لیکن یہ کہ جب وہ قبلہ بدل گیا، اب معلوم ہوا کہ یہ تو ان دیئر اون رائٹ، یہ اپنی ذاتی حیثیت میں اب یہ ایک علیحدہ امت بن گئے، ایک علیحدہ مرکز وجود میں آیا ہے۔ اس حوالے سے ان کے کان کھڑے ہوئے اور انہوں نے اب ریشہ دوانی شروع کی، اور در پردہ ان کا سازشی کردار جو ہے اس کا آغاز ہو گیا۔ ان کی طرف سے جو ہے پیغامات بھیجے جانے لگے مکے والوں کی طرف کہ اب آپ لوگ جو ہے یہ آپ کے بھگوڑے ہیں جو یہاں آ گئے ہیں، آپ لوگ ہمت کیجئے، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر سے ہم مدد کریں گے آپ کی۔ حالانکہ معاہدے کر چکے ہیں حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کا یہ سلسلہ جنبانی جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ سامنے وہ بات اب آنے والی تھی، اظہر من الشمس، ایک مبرہن تھی خود بخود کہ اب وہ مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب قتال کا مرحلہ شروع ہوگا تو وہ یک طرفہ قتال تو نہیں ہوتا، جیسے سورہ توبہ کی آیت ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں تو قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، قتل ہونا بھی ہوگا۔ یہ گارنٹی اللہ نے نہیں دی ہے کہ جاؤ لڑو کافروں سے اور مشرکوں سے، ہم گارنٹی کرتے ہیں تم میں سے کوئی قتل نہیں ہوگا، تمہیں کوئی غضب نہیں پہنچے گا، یہ کوئی گارنٹی نہیں، بلکہ ظاہر بات ہے کہ حضرت حمزہ اگر شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں اور قتل ہو گئے اللہ کی راہ میں، تو اور کون سا شخص ہوگا کہ جو کوئی سٹیل کا بنا ہوا، کوئی بھی ایسا آہنی اور فولادی وجود رکھنے والا انسان تو نہیں تھا، وہی گوشت پوشت، وہی ہڈیاں، وہی خون اندر دوڑتا ہوا، وہی فوارہ خود حضور کے جس میں اتھر سے پھوٹا ہے خون کا، جب آپ کے چہرے پر غزوہ احد کے اندر جو ہے تلوار کا وار لگا ہے۔ تو اس حوالے سے اب گویا کہ ذہناً تیار کیا جا رہا ہے، لیکن سمجھ لو کہ یہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں گے، اس مشن کی ادائیگی میں اپنی جانیں دے دیں گے، ان کا رتبہ کیا ہے؟ وہ مرتے نہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں، زندہ رہتے ہیں، اور لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا، تم اس کا شعور حاصل نہیں کر سکتے، لیکن ہے وہ زندہ۔ اس آیت کو ذرا آپ اچھی طرح سمجھیے، اگرچہ ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص مردہ نہیں ہوتا، ظاہر بات ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ اگر آج فوت ہو رہا ہے تو چاہے وہ اللہ کی راہ میں قتل نہ ہوا ہو، کبھی موت اس کی ہوئی ہو، بستر پر ہوئی ہو، تب بھی یہ موت تو در حقیقت ایک وقفہ ہے، عالم برزخ میں فوراً اس کی بھی ایک برزخی زندگی تو شروع ہو جائے گی۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر جو قبر ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ظاہر بات ہے ان کے اوپر جو عذاب آنے والا ہے آخرت میں، اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے عکس پڑنا شروع ہو جائے گا، اور اہل جنت کو جو روح و ریحان و جنت نعیم سے جو سابقہ پیش آنے والا ہے اس کا عکس آنا شروع ہو جائے گا۔ اس حوالے سے لیکن زندگی میں فرق ہے۔ ایک زندگی یہی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے حیات النبی کا، جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اور اس قسم کے مسائل میں جب انسان تشدد پر اور انتہا پسندی پر اتر آتا ہے تو پھر کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ دیوبندی جماعت، اس کے علماء نے آپس میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا دیے کہ ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں بالکل اس طرح زندہ ہے جیسے دنیا میں زندہ تھے،
ایک عقیدہ یہ کہ نہیں برزخی زندگی ہے، وہ یہ دنیا کی زندگی تو کوئی بہت اعلیٰ زندگی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں تو 100 طرح کی ریکوائرمنٹس ہیں، 100 طرح کی کمزوریاں ہیں، لیمیٹیشنز ہیں، بول و براز ہے، کھانا ہے، پینا ہے۔ آخرت کی برزخی زندگی کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کیا ہے، لیکن اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہو سکتی ہے حیات برزخی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اٹس بیانڈ اوور کنسپشن، ہم اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے، بیانڈ اوور امیجنیشن۔ کجا یہ کہ یہ کہنا کہ بالکل ایسے جیسے دنیا میں زندہ تھے، تو یہ خام خواہ کی ایک صراحت کرنا، یہ ایک عقیدہ کی شکل دے دی گئی ہے۔ اس عقیدے میں ذرا سا کوئی شخص اختلاف کرے، وہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ اب یہاں میں ثابت کر رہا ہوں، اس آیت سے نوٹ کیجئے کہ یہ تیسرے درجے پر کہا جا رہا ہے شہداء کی موت، شہداء کی زندگی کا بھی تمہیں شعور نہیں ہو سکتا۔ شہداء سے اوپر کا درجہ ہے صدیقین کا، صدیقین سے اوپر کا درجہ ہے انبیاء کا، انبیاء سے اوپر ہے اولو العزم من الرسل، اور سب سے اوپر چوٹی پر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب شہداء تک کی زندگی کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے، بل احیاء، یہ تو ہے زندہ ہے، یقیناً محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ابو بکر زندہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے نہیں زندہ ہوں گے؟ لیکن یہ کہ وہ زندگی کیسی ہے یہ ہم نہیں جان سکتے۔ ہم تو شہداء کی زندگی کو نہیں جان سکتے، تو اب اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے، اس سے اوپر انبیاء کرام کا ہے، اس سے اوپر پھر اللہ کے اولو العزم من الرسل کا ہے، پھر یہ کہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ تو ہم نے ان چیزوں کو خام خواہ کی اہمیت دے کر جو ہے اور اس کو بنا فساد بنا دیا ہے، جس کے بنا پر من دیگرم تو دیگری، تمہارا اور مسلک ہے، میرا اور مسلک ہے۔ حالانکہ اس میں بات جو ہے اجمالی کہ یقیناً ویسے تو زندگی وہ جو جہنمی ہے ان کی بھی زندگی، حضور نے کھڑے ہو کر آخر جو یہ جو دفن کیے گئے تھے تمام کے تمام 70 کے 70 جو کفار تھے جو میدان بدر میں کھیت رہے ہیں، انہیں ایک گڑھے کے اندر پھینک دیا گیا تھا، ایک قبر ان کی بنائی گئی تھی۔ اوپر جب آپ جانے لگے ہیں بدر سے مدینے کی طرف واپس، تو وہاں کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا، انہیں خطاب کیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا حضور تو مردہ ہے، آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ کہ نہیں، وہ اسی طرح سن رہے ہیں جیسے کہ تم سن رہے ہو۔ باقی کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کا ایک خاص معاملہ تھا، معجزہ تھا، لیکن بہرحال ہم تو جو حضور نے کیا ہے اس کو صحیح تسلیم کریں گے۔ اس سے آگے منطقی نتائج نکالنا یہ در حقیقت اضافی بات ہو جاتی ہے، اور پھر اسے عقیدے کی حیثیت دینا اور اس کو اتنی اہمیت دینا کہ اس کی بنا پر من دیگرم تو دیگری، اس کو کفر کی اور ایمان کی بنیاد بنا دینا، یہ ہے در حقیقت کے جو ہماری گمراہیوں میں سے ہے۔ تو اس کے لیے دلیل نوٹ کیجئے، وہ زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا۔ وہ اس عالم کی باتیں ہیں کہ جو عالم تمہارا دیکھا ہوا نہیں ہے، تمہاری زبان میں اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے۔ اسی لیے جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک حدیث آئی ہے، ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ وہ نعمتیں، اصل نعمتیں جنت کی تو وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کبھی کوئی احساس بھی وارد ہوا۔ جو جن نعمتوں کا قرآن میں ذکر ہے، یہ اصل میں نزل ہے، ابتدائی ضیافت جو ہوگی وہ ہے کہ جو بیان کی جا رہی ہے۔ باقی جنت کی جو اصل نعمتیں ہیں ان کا تو تم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح یہاں سے نوٹ کیجئے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اور یہ نوٹ کر دیجئے، یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ اگلی صورت جو ہے سورہ آل عمران میں بھی یہ 2 آیات میں آیا جو یہاں ایک آیت میں آیا، آیت نمبر 169 170، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز مت سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، نہیں، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش ہیں، شاداں و فرحاں ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عنایت کی ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور جو لوگ ابھی نہیں آئے اہل ایمان، ان کے بارے میں بھی خوشیاں منا رہے کہ وہ بھی آئیں گے، دنیا میں مصائب جھیل رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، جلدی ہی وہ بھی آئیں گے اور ان نعمتوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ اللَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ان کے لیے بھی نہ کوئی خوف رہے گا نہ کوئی حزن سے دوچار ہوں گے، وہ تو منتظر ہیں کہ جلد از جلد ہمارے وہ ساتھی بھی یہاں پہنچے۔ یہ کیفیت ہے اہل جنت کی، اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں نے بہت زیادہ زور دے کر ایمفیسس کے ساتھ اس کا تلفظ کیا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر واقعہ یہ ہے کہ یہ جو ساؤنڈ ایفیکٹ ہے یہ خود ممد ہے اس کے اس مفہوم کو کنوے کرنے میں کہ اس میں انتہائی تاکید ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے، there's no exception، it's the rule، you will be tested، تمہارا امتحان ہوگا۔ تم نے کہہ دیا ہم نے ایمان لے آیا اللہ پر اس کے رسول پر، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزرنا پڑے گا۔ You will have to prove your metal، تمہیں اپنا ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی ایمان ہے، واقعی آخرت کا یقین ہے، واقعی تم نے آخرت کی زندگی ہی کو اصل زندگی سمجھا ہے۔ کہنا بڑا آسان ہے اللہ سے بہت محبت ہے مجھے، واقعتاً محبت ہے، امتحان دینا ہوگا۔ بڑا آسان ہے عشق رسول کا دعویٰ کرنا، لمبے چوڑی جو ہے زمین و آسمان کے قلابے ملا دینا، نعت پڑھنے کھڑے ہو تو معلوم ہو کہ ان سے بڑھ کر تو کوئی عاشق رسول ہے ہی نہیں، لیکن یہ کہ ذرا ثابت کرو اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے کہ واقع تم رسول کے عاشق اور رسول سے محبت کرنے والے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، بلا یبلو امتحان، اور یہاں در حقیقت وقت نہیں ہے لیکن یہ کہ نوٹ کرتے جائیے کہ انسانی زندگی میں سے جو یہ حصہ ہے، وقفہ ہے، ہماری حیات دنیاوی، کل زندگی یہ نہیں ہے۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دماں ہر دم جمع ہے زندگی، تو بہت طویل ہے۔ اس میں سے ایک حصہ کاٹ لیا گیا، ویری اسمال چنک، موت کا ایک وقفہ دے کر وہ ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے 30 40 50 60 70 سال کا، یہ علیحدہ کس لیے کیا گیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس پر پوری گفتگو ہم کر چکے ہیں 15ویں رکوع میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جبکہ ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بڑے بڑے باتوں میں، بڑے بڑے امتحانات میں، اور اس نے ان سب کو پورا کیا، سب میں سے کامیابی کے ساتھ گزر گیا۔ تو اصل میں انسانی زندگی جو حیات دنیاوی ہے، اس دنیا کی زندگی، اس کا اصل مقصد ہے امتحان۔ قلزم ہستی سے تو ابراہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اب اس امتحان میں ایک سے ایک آگے امتحان ہے۔ تم نے کہا میں ایمان لایا اللہ پر، اب تمہارا امتحان لے لیا جائے گا۔ تم نے کہا میں ایمان لایا محمد پر، امتحان ہو جائے گا۔ اب محمد کی پیروی کرتے ہو کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اتباع کرتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے ایک شے کو پروہیبٹڈ قرار دیا ہے، تم اس سے باز رہتے ہو کہ نہیں؟ ایک چیز کو تمہارے لیے واجب قرار دیا ہے، اس کو کرتے ہو کہ نہیں؟ یہ سارا امتحان۔ لیکن خاص طور پر یہاں کون سا امتحان آ رہا ہے کہ یہ جو شہادت علی الناس کی ذمہ داری تم پر آئی ہے، اس کے لیے تمہیں اس جزیرہ نمائے عرب میں اللہ کے دین کا ایک پورا نمونہ پیش کرنا ہے، قائم کرنا ہے، اقامت دین تکمیل رب کے ذریعے سے، کہ ابد الآباد تک کے لیے حجت قائم ہو جائے نوع انسانی پر کہ یہ محمد کا لایا ہوا دین صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے ہی کوئی نظریاتی سی بات نہیں ہے، یہ کوئی تھیوری نہیں ہے، بلکہ اس کا کامل نمونہ دنیا میں ایک مرتبہ قائم ہوا ہے، اور یہ در حقیقت انہی کی قربانیاں ہے نا جس کے نتیجے میں یہ حجت قائم ہے۔ ورنہ کہا جا سکتا تھا خیالی جنت ہے جی، یوٹوپیا ہے، بڑا آسان ہے کہہ دینا، کتنا آسان ہے کہہ دینا، کتنا سادہ سا جملہ ہے، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار اس کا خادم ہوتا ہے۔ دنیا مانتی کبھی اس جملے کو؟ لیکن ابو بکر اور عمر نے ثابت کیا ہے کہ ہاں ہم خادم۔ کتنی بڑی حکومت جس کے نام سے جو ہے لرزہ طاری ہے قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں، اور کپڑے پہنے ہوئے جن کے اوپر پیبند لگے ہوئے، روٹی جو ہے وہ جو کی کھا رہے ہیں۔ جب قحط پڑ گیا تھا تو اپنے اوپر حرام کر لیا گندم کی روٹی کھانا، کہ سب کو نہیں مل رہی تو میں کیسے کھاؤں؟ تو ثابت کیا ہے، تاریخ جو ہے اسے بھول تو نہیں سکتی۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے 1937 میں گاندھی نے جب پہلی جو وزارتیں بنی ہے ہندوستان میں، 1935 کا جو ایکٹ تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، اور اس کے بعد 1936 میں الیکشنز ہوئے، 1937 میں پہلی منسٹریز بنی ہے اس ہندوستان میں، اور اس وقت اس نے پھر کیونکہ تمام ہندوستان میں کانگریس کی حکومتیں تھی بنی تھی، مسلم لیگ نے تو غالباً بائیکاٹ کیا تھا اس الیکشن کو، وہ پھر اس نے وزراء کے نام جو ایک مضمون لکھا تھا ہریجن میں، اس میں کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ سب تسبت جرید عالم دوام ماں، واقعتاً کون جھٹلا سکتا ہے کہ عمر دی گریٹ
یہ کوئی یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ پری ہسٹورک ایرا کی باتیں ہیں، یہ کہانیاں ہیں، یہ فکشن ہے، یہ تو صرف داستان ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا. ویری مچ ہسٹوریکل پیریڈ، اے ہسٹوریکل پرسنالٹی، عمر دی گریٹ، کون نہیں مانے گا. تو یہ قائم کرنے کے لیے خصوصی امتحانات سے گزرنا ہوگا. وہ امتحانات کیا ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں. فعل مضارع پر یہ نون مشدد اور اس سے پہلے لام مفتوح زبر والا لام، افعلو، یہ کام میں کروں گا، لا فعلن، میں لازماً کروں گا. یہ جو تاکید کا انداز ہے، یہ پھر عربی زبان میں کوئی اور اس کا اسلوب نہیں ہے اس سے آگے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں ہم آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزاریں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہاں لفظ بڑے بامانی آیا ہے، یہ لفظ شیء من الخوف، من الخوف نہیں کہا، کچھ خوف. یعنی اصل میں جو بھی سچویشنز جو ہے سیرت النبی کا بھی اگر ہم جائزہ لیں تو سچویشن ایسی کریٹ کر دی گئی کہ نہایت خوفناک، تاکہ امتحان ہو جائے پورا. بعد میں معلوم ہوا جسٹ وینشڈ، کچھ بھی نہیں تھا. سب سے زیادہ خوفناک صورتحال جو ہے وہ غزوہ احزاب کے وقت ہوئی ہے. 12,000 کا لشکر ہے، چھوٹی سی بستی ہے، چند 100 گھر ہیں مدینے کے کل، اور اس کو گردا گرد جو ہے پھر یہ کہ بنو قریظہ، اور وہ بھی آمادہ ہو گئے غداری کے اوپر. وہ پیٹھ میں چھڑا گھونپنے والے وہ کھڑے ہو گئے، اور ادھر سے جو ہے 12,000 کا لشکر ہے گھیرے پڑا ہے. تو اس سے زیادہ خوفناک صورتحال کوئی نہیں ہو سکتی تھی. سورہ احزاب میں نقشہ کھینچا گیا ہے. زلزلوا زلزالا شدیدا بلغت القلوب الحناجر، دل بلیوں اچھل رہے تھے، حلق میں آ کر پھنس گیا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ خوف اور صدمے کی ایک انتہائی کیفیت ہے. اور اس میں یہ ہے کہ زلزلوا زلزالا شدیدا، ہلا مارے گئے، پورا امتحان لے لیا گیا. لیکن اس کے بعد ایسے وہ فضا ختم ہوئی جیسے کچھ تھا ہی نہیں. ایک آندھی آئی، اس آندھی سے جو ہے ان کی جو دیگیں چڑھی ہوئی تھی، وہ کیمپ لگے ہوئے تھے، دیگیں چڑھی ہوئی ہے، وہ آگ لگ گئی، خیمے جو ہے وہ جلنے لگے، جو بھگدڑ بچی ہے تو وہ پورا کا پورا لشکر ایسا صاف ہو گیا جیسے کچھ تھا ہی نہیں. لیکن یہ ہے کہ خوف جب تھا اس درجے، وہ آفل کنڈیشن، اس قدر یہ خوفناک، ہاریفائنگ، کہ جو منافق تھے ان کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے سب جھوٹے ثابت ہو، دھوکہ دیا ہمیں، سب باغ دکھا کر بروا دیا گیا. یہی امتحان کی غرض و غایت ہوتی ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. جو اہل ایمان ہے وہ علیحدہ ہو جائے، جو نفاق والے ہیں وہ علیحدہ ہو جائے، علیحدہ ہو گئے. شیء من الخوف والجوع، بھوک، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور نقصانات، کمیاں اموال میں، جانوں میں اور ثمرات میں. اموال، جانوں کا ظاہر بات ہے کہ جب بات قتال کی ہو رہی ہے، قتل ہونے کی ہو رہی ہے، تو والنفس سے وہ تو بات بالکل واضح ہو گئی. اموال اور ثمرات ایک اعتبار سے تقریباً ایک ہی چیز ہے. ثمرات پھل جو درختوں میں لگتے ہیں، چونکہ ان کے ہاں اصل میں جو ہے مدینے والوں کی سب سے بڑی آمدنی کا ذریعہ وہ تو کھجور کی فصل تھی. جس طرح آج آپ کے ہاں کیش کراپ کا تصور ہے کہ کاٹن از دی کیش کراپ، باقی گندم تو ہے کھانے کے لیے ہے، اصل میں تو کیش جو ہے وہ تو یا تو گنا جو ہے وہ کیش کراپ ہے، اور یا پھر کاٹن کیش کراپ. ان کی کیش کراپ جو ہے وہ تھی کھجور. باقی یہ کہ کچھ جو بھی اجناس ہو جاتی تھی ہو جاتی. اس حوالے سے لیکن مال جو ہے اس معاشرے میں، وہ چونکہ بھیڑیں بکریاں پالتے تھے، تو یہ جو بھیڑیں بکریاں اونٹ، یہ ان کا مال شمار ہوتا تھا. مال مویشی آج بھی پنجاب میں جو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مال جو ہے دیہاتی زندگی میں وہ ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ایک رائے تو یہ ہے کہ مال سے مراد ہے ان کے وہ مویشی، اور ثمرات ان کی وہ جو ان کی جس کو کیش کراپ کہیے خاص طور پر وہ ثمرات ہیں. لیکن اس میں کچھ اور مفہوم بھی لیے گئے. ثمرات جو ہے چونکہ انسان کا ثمر اس کی اولاد ہے، انسان اپنی جان پر کھیل جاتا ہے آسانی سے، اپنی اولاد کی جان بچانے کی اس سے زیادہ کوشش کرتا ہے. خاص طور پر ماں، آپ کو معلوم ہے، اپنی جان دے دے گی، بچے کی جان کے اوپر اپنے بس پڑتے جو ہے آنچ نہیں آنے دے. اس حوالے سے یہاں پر گویا کہ عطف الخاص علی العام، کہ نفس پر ثمرات کو، اپنی جانیں ہی نہیں، اپنے اولاد،
اپنے اہل و عیال کی جانوں کا بھی رزق تمہیں لینا پڑے گا، اس کی بھی آئیں گی، اور یہ تو سب سے بڑا رزق لیا۔ مہاجرین جو مکے میں چھوڑ کر گئے ہیں اپنے گھر والوں کو، تو انہوں نے در حقیقت انہیں بھیڑیوں کے حوالے کیا ہے، رزق لیا ہے انہوں، اس لیے کہ پیچھے تو جو بھی مکے کے کفار تھے، مشرکین تھے، اب ان کے گویا کے ڈسپوزل پر تھے، ان کے رحم و کرم پر تھے، مسلمان جو چھوڑ گئے تھے اپنے بال بچوں کو۔ اور ایک اس کا مفہوم اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے، ثمرات انسان کی مساعی کے نتائج پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ ایک شخص کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس نے کوئی تعمیر کی ہے، کوئی چیز بنائی ہے، معلوم ہوا کہ ایک کوئی جھونکا آیا اور اس کی ساری محنت ختم ہو گئی، پھر اس سے اثر نو پھر محنت کرنی پڑتی ہے، he has to build from the very foundation again۔ ٹھیک ہے، کرتے جائیے۔ اس موضوع پر جو ہے مجھے چونکہ بہت پسند ہے فیض کی وہ نظم کہ کوئی شخص اگر کسی اس طرح کے بامقصد کام میں لگا ہوا ہے، کوئی اس کا مشن ہے، کوئی نصب العین ہے، اس کے لیے محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن کو معلوم ہوا کہ سارے میری جو بھی پلاننگ تھی، میں نے کچھ کام کیا تھا، جو بھی اب تک حاصل کیا تھا، جو نتائج تھے، معلوم ہوا کہ کوئی ایک ایسا ایونٹ ہوا، کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ all came to zero۔ دوبارہ پھر دوبارہ کوشش کیجیے۔ تو اس میں وہ نظم جو ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ میرے نزدیک وہ بھی مفہوم یہاں پر ثمرات کے لفظ کے اندر جو ہے مثمر ہے، اور اس کے لیے ذہناً تیار رہنا چاہیے۔ جو لوگ اس اقامت دین کی جد و جہد کا بیڑا اٹھائیں، جو امت کے اس اصل غرض تاسیس، اصل مقصد وجود کو پورا کرنے کے لیے اپنا تن من دھن وقف کرنے کا فیصلہ کریں، انہیں اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی، دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ اس لیے کہ بہرحال آدمی کو ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین۔ آپ کی ساری محنت جو ہے تو کسی وجہ سے ضائع ہو گئی، کوئی پرواہ نہیں، اگر آپ نے نیک نیتی کے ساتھ وہ محنت کی تھی، اللہ کے ہاں کا اجر و ثواب محفوظ ہے۔ دوبارہ کوشش کیجیے، دوبارہ گرودہ بنائیے، دوبارہ محنت کیجیے، دوبارہ تعمیر کیجیے۔ اس کے لیے انسان کو ہر وقت جو ہے ذہناً تیار رہنا چاہیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں، جھیل جانے والوں، برداشت کرنے والوں، ثابت قدم رہنے والوں، مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنے والوں، پرسیویئرنس کا مظاہرہ کرنے والوں، وبشر الصابرین، بشارت ان کو دی۔ اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا، اس کی وضاحت گویا کہ پہلے ہو چکی ہے۔ وہ صابرین کون ہوں گے؟ صبر کی بنیاد کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ صابرین کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی امتحان، کوئی آزمائش، کوئی نیا اس وادی کے اندر جو ہے کوئی نیا امتحان آتا ہے، کوئی چیز ان سے چھن جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی جانی اور مالی غضن پہنچتا ہے، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ چند الفاظ کے اندر جو کچھ مضمر ہے، یہ پورا فلسفہ زندگی بھی ہے اس کے اندر۔ ہم اس عالم آب و خاک کی شے نہیں ہے، ہمارا یہ جسمانی وجود ضرور اس عالم آب و خاک کی شے ہے، لیکن میں عبارت ہوں اس روح ربانی سے کہ جو میرے اندر پھونکی گئی ہے، وہ انا، وہ خودی، وہ سیلف، وہ تو اللہ کے پاس سے آئی ہے اور اللہ ہی کی طرف اسے لوٹ جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ایک چھوٹا سا کتاب چاہے مبدأ و معاد، مبدأ اس میں ظرف ہے، ابتدا کہاں سے ہوئی، مبدأ کیا ہے، سورس کیا ہے، آپ کا اصل جو ہے ابتدا کی شے کیا ہے، اور معاد لوٹ جانے کی جگہ۔ مبدأ و معاد کون ہے ہمارا؟ اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اسی میں وہ بھی کیفیت ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، ہم اللہ ہی کے تو ہے کہ ہر چساقی ماریختین الطافس، میرا مالک ہے، میرا آقا ہے، میرا پروردگار ہے، میرا مجھ سے بڑھ کر میرا بہی خواہ ہے۔ میں تو جانتا نہیں کہ میرے لیے خیر کس شے میں ہے، وہ جانتا ہے کہ کس شے میں خیر ہے۔ میں تو بسا اوقات اپنی شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے کوئی ایسی چیز کی خواہش جو ہے کر بیٹھتا ہوں کہ جو میرے لیے مضر ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اللہ جانتا ہے میرے لیے کون سی شے مضر ہے، کون سی شے حقیقتاً مفید ہے۔
تو وہ میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا، ہم اسی کے ہیں۔ اب اس کی طرف سے جو شے آئے کہ ہر چساقی ماریخ عین الطافس، اس کی جانب سے جو شے آ رہی ہے اس کا فضل و کرم۔ تکلیف آئی ہے تو بھی، دکھ آیا ہے تو بھی، کوئی مسرت والی بات حاصل ہوئی ہے تب بھی، جو بھی کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ انا للہ، ہم اسی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اب نوٹ کیجئے کہ یہی لفظ راجعون وہاں آیا تھا، وہ 5واں رکوع سورہ بقرہ کا۔ میں چاہتا ہوں یہ جو تقابلی مطالعہ سامنے رہے، جہاں سابقہ امت مسلمہ سے خطاب شروع ہوا تھا وہاں بھی تو یہی الفاظ آئے تھے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ 5واں رکوع اسی نسبت تو ختم ہوا ہے، بات وہی ہے۔ معلوم ہوا کہ بات میں تو کوئی فرق نہیں ہے، وہی بات تھی کہ جو سابقہ امت مسلمہ سے کہی گئی تھی، وہی بات ہے جو موجودہ امت مسلمہ سے کہی جا رہی، وہی دین تھا، وہ تو آدم سے لے کر ایدم تک، اس دین میں تو کوئی فرق نہیں، ہدایت وہی ہے اللہ کی۔ وہ تو صرف یہ کہ کچھ قوانین کے اندر تھوڑا بہت فرق ہوا ہے، اس لیے کہ جو بھی سوشل ایولیوشن ہوا ہے، معاشرے کا ارتقاء ہوا ہے، نئے نئے مسائل پیدا ہوئے، اس کے اعتبار سے شریعت کے اندر تبدیلی ہوتی رہی ہے، دین تو ایک ہی ہے، ایمان ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے۔ وہی باتیں جو ان سے کہی گئی وہی باتیں ہم سے کہی جا رہی ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ یوں سمجھیے کہ ان دو آیتوں میں جو بات کہی گئی تھی وہی یہاں 4 آیتوں میں کہی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ یہ ہے وہ لوگ کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور شفقتیں ہیں۔ اب دیکھیے صلاح کا لفظ جو ہے یہ ہمارے اور رب کے مابین مشترک ہے۔ صلاۃ ہم نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ وہ دعا ہے، اس لیے کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اقبال الی الشیء، کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا۔ بندہ اب رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے ایک بندگی کے احساس کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تذلل کے ساتھ، اس سے درخواست کرتے ہوئے، اور اللہ توجہ ہوتا ہے اپنی شفقتوں کے ساتھ، وہ توجہ ہوتا ہے عنایتوں کے ساتھ، شفقتوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ۔ بات تو ایک ہی ہے، توجہ ہماری اللہ کی طرف ہے تضرع کے ساتھ، اخبات کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، تذلل کے ساتھ، دعا کرتے ہوئے، احتیاج اپنی بیان کرتے ہوئے۔ اللہ متوجہ ہوتا ہے ہماری طرف شفقتوں کے ساتھ، ہدایتوں کے ساتھ۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہے وہ لوگ جن پر عنایتیں ہیں ان کے رب کی جانب سے، شفقتیں ہیں، عنایتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، ورحمہ اور رحمت ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یہاں ہدایت کا لفظ کس معنی میں آئے گا؟ اپنے تکمیلی مفہوم میں، اس پر مفصل گفتگو ہو چکی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں سورہ فاتحہ میں بھی ہو چکی بحث، پھر ہدی للمتقین میں بھی بحث ہو چکی۔ ہدایت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کو صحیح بات بتا دی جائے، ہدایت کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کو سیدھے راستے پر چلایا جائے، انگلی پکڑ کر چلایا جائے۔ ہدایت کی آخری منزل یہ ہے کہ آپ کو منزل مقصود پر پہنچا دیا جائے۔ یہ تینوں درجے لفظ ہدایت میں موجود ہیں۔ آپ کسی سے گھر پوچھتے ہیں بھائی مجھے فلاں جگہ جانا، بھائی ادھر جائیے گا، ادھر مڑ جائیے گا، 2 میل اور چل کر پھر وہ 3rd لائٹ کے اوپر لیفٹ ٹرن لیجیے گا، یہ امریکہ میں بتاتے ہیں، اور بڑا صحیح ہوتا ہے وہاں کا معاملہ، وہ گنتی، ان کی لائٹس بھی گنی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اچھا بھائی میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، آپ کو پہنچا دیتا ہوں، وہ بھی ہدایت ہے، یہ بھی ہدایت ہے۔ تو یہ ہدایت یہ ہے کہ ایک منزل مقصود پر پہنچا دیے۔ اولئک ھم المہتدون، یہ ہے وہ لوگ جو اپنی منزل مراد تک پہنچ جانے والے، یہ اب آخری منزل جو ہے کامیابی کی، اس تک رسائی حاصل کرنے والے۔ یہ 5 آیات جو ہے یہ گویا کہ اب خطاب امت مسلمہ کے لیے بالکل اسی درجے میں ہے جس درجے میں 7 آیات تھی سورہ بقرہ کے شروع میں 5ویں رکوع کے اندر۔ وہاں خطاب سابقہ امت مسلمہ سے شروع ہوا اور وہ 7 آیات پر مشتمل ایک رکوع تھا، اور یہاں پر یہ 5 آیات، اگرچہ اس کے اندر اب دوسرا مضمون بھی آ رہا ہے
ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ انٹرلاکنگ ہو رہی ہے اب۔ یہ 15ویں رکوع کے مضمون کا ایک تتمہ یا ضمیمہ جو ہے وہ یہاں پر لے آیا گیا ہے تاکہ وہ انٹرلاکنگ ہو جائے۔ یقیناً صفا اور مروہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے میں نے بھی کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے کہ شاعر دوسرے جو ہے، اللہ کا گھر بیت اللہ سب سے بڑا شعیرہ ہے، اس کا تذکرہ وہاں ہو چکا ہے۔ اس اعتبار سے اب یہاں بھی کے لفظ سے اصل مفہوم ادا ہوگا کہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں کہ جو حج میں بھی اور عمرے میں بھی ان کے مابین سعی کی جاتی ہے۔ اس کو طواف کا لفظ کہا گیا، اس میں بھی پھیرے چونکہ پڑتے ہیں، 7 پھیرے ہوتے ہیں طواف کے کہ جو بیت اللہ کے گرد ہوتے ہیں۔ یہ 7 پھیرے نہیں ہوتے، بلکہ یہ کہ یہ یوں سمجھیے کہ پھیرے تو 3.5 بنتے ہیں۔ یہ پھیرا اگر کہیں کہ صفا سے مروہ، پھر مروہ سے واپس صفا، اگر پھیرا یہ ہو تو پھر یہ 3.5 بنیں گے، لیکن ایک صفا سے مروہ تک یہ ایک ہو گیا، پھر مروہ سے پھر صفا تک۔ یہ بھی اصل میں عام جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کہ جب وہ حضرت اسماعیل پیاس کے مارے میں سخت جو ہے بے چین تھے، اس وقت جب وہ دوڑی ہے بے تاب ہو کر وہ شفقت مادری سے، کہیں کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی ہو، کوئی قافلہ آس پاس سے گزر رہا ہو، میں پکار لوں، کسی کو آواز دوں، اس بے چینی میں وہ جو دوڑ انہوں نے کی ہے کہ ذرا آئیں اس پہاڑی کے ارد گرد کو، ادھر سے بھی کوئی وادی ہے، پہاڑی کے ادھر وادی ہوتی ہے، اور یہ اس وادی میں تھی، صفا اور مروہ کے درمیان کی وادی میں ان کا قیام ہے۔ تو کبھی ادھر دوڑ کر گئی کہ دیکھوں شاید کہیں کوئی قافلہ گزر رہا ہو، پھر کبھی ادھر دوڑ کے گئی کہ شاید ادھر سے کوئی قافلہ، کوئی انسان نظر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہ ادا بھائی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی اداؤں کو حج کے اندر جو ہے در حقیقت زندہ جاوید کر دیا گیا، وہی قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اسی کی یادگار ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر قربانیوں کا معاملہ چل رہا ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔ تو یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے، اس دونوں پہاڑیوں کو بھی یہ درجہ دیا گیا۔ شاعر شعور سے بنا ہے، کسی چیز سے کوئی شعور اگر پیدا ہو جائے تو وہ شعیرہ کہلاتا ہے، جس کی جمع شعیرہ کی جمع شاعر ہے، یعنی کسی چیز کی یاد دلا دینے والی۔ جیسے آیات، اللہ کے لیے آیات، یہ تمام آیات، آیت الآیات میں نے پڑھی تھی کہ یہ جو تمام نشانیاں ہیں اللہ کی، یہ سورج بھی اور چاند بھی، یہ ہواؤں کا چلنا بھی، یہ دن اور رات کا الٹ پھیر بھی، ایسے ہی یہ اہم واقعات جو ہے انسانی تاریخ کے کہ جن میں اللہ کے کوئی بہت جو برگزیدہ بندے تھے، ان کی زندگی کے کوئی خاص اہم واقعات کی یاد تازہ ہو جاتی، ان کو گویا کہ شاعر کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ سورہ حج میں اصل میں چونکہ سورہ حج جو ہے وہ میرے نزدیک مکی ہے، اس کا مین بلک جو ہے وہ مکی ہے، اور اس میں یہ مضمون تفصیل سے آ چکا ہے۔ قربانی کے جانوروں کو بھی شاعر کہا گیا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، اور شاعر اللہ کی تعظیم کا تذکرہ ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی اللہ کے شعیرے کی تعظیم کرے گا، اللہ کے شاعر کی، تو یہ یقیناً دل کے تقویٰ کی بات ہے۔ گویا کہ شاعر اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے، بیت اللہ کی تعظیم ہوگی۔ اگرچہ اس میں 2 باتیں بہت اچھی لکھی ہیں مولانا امیر حسن اصلاحی صاحب نے، تفسیر جو چاہیں ان میں دیکھ لیں ان کی تفسیر میں، لیکن وہ میں اجمالاً بیان کر دیتا ہوں کہ شاعر کی تعیین جو ہے وہ اللہ نے اور اس کے رسول نے کی ہے، میں خود یا کوئی اور شخص نہ ان میں سے کسی کو گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے۔ اگر آپ گھٹائیں گے بڑھائیں گے تو یہ آپ کا اپنا فعل ہوگا، اور بڑھانے میں اصل میں بدعات جو دنیا میں پیدا ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کے بڑھانے میں شاعر وہی ہوگے جو کتاب و سنت میں جن کا تذکرہ ہے۔ نمبر 2، ان کی تعظیم کے بھی صرف وہی طریقے اختیار کیے جائیں گے کہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر جیسے کہ حجر اسود ہے، اس کا بوسہ لینا یا بوسہ لینا ممکن نہ ہو تو صرف چھو لینا، چھونا بھی ممکن نہ ہو تو اشارہ کر دینا ادھر، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے اپنے عصا سے اس کو چھوا ہے، جو چیز ثابت ہو گئی وہ کریں گے تو یہ سنت ہے، یہ تعظیم ہے جو ہم نے کی۔ اس سے آگے کوئی نذرانہ پیش کرنا کھڑا ہو جائے، کوئی پھول کی ہار وہاں جا کے جو ہے جیسے وہ ٹھاکروں کو پہنا دیے جاتے ہیں بتوں کو، اگر ایسی حرکت شروع کر دیں گے یہ بت پرستی ہو جائے گی۔ یہ بدعات جو ہے اس کا راستہ روکنا چاہیے کہ شاعر کی فہرست بھی وہی ہے کہ جو معین ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اور شاعر کی تعظیم کے لیے بھی صرف وہی صورتیں اختیار کی جائیں گی جو ثابت ہو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ورنہ یہ بدعات کا اور شرک کا جو ہے دروازہ اس سے کھل جاتا ہے۔ اچھا، اس کو یہاں پہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حضور کے زمانے میں جبکہ ابھی جاہلیت کا دور تھا، ابھی فتح مکہ نہیں ہوا تھا اور صفائی نہیں ہوئی تھی، تو وہاں پر
ان دونوں پہاڑیوں پر بھی دو بت رکھ دیے گئے تھے۔ اب جو طواف ہوتا تھا تو مسلمانوں کو یہ اشتباہ ہوا کہ یہ بھی ہمارے حج کے مراسم میں یہ شامل ہے یا نہیں۔ تو ویسے تو انہوں نے خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، تو وہ تو طواف تو خانہ کعبہ کا بھی ہوگا، اور ہوا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سن 7 ہجری میں جو عمرہ قضا حضور نے کیا ہے، جو صلح حدیبیہ کے بعد عمرہ ہوا ہے، ظاہر بات ہے اسی بیت اللہ کا طواف کیا مسلمانوں نے جس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے۔ بت نہ نکالے جا سکتے تھے اس وقت تک، نہ توڑے جا سکتے تھے، وہ تو اگلے سال پھر سن 8 میں جب مکہ فتح ہو گیا پھر آپ نے جا کر صفائی کی ہے، تمام بتوں کو توڑا ہے۔ تو بہرحال اپنی جگہ پر بیت اللہ جو ہے اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ اب اس کو اگر انہوں نے اس اعتبار سے جو آلودہ کر دیا ہے شرک سے، تو یہ ان کا فعل ہے۔ اپنی جگہ پر وہ شاعرہ جو ہے شاعر اللہ کے پھر اس میں داخل رہے گا۔ اسی طریقے سے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو کوئی بھی اللہ کے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے، اعتمار جو ہے عمرہ ہے، عمرہ اصل میں بنا ہے عمارہ، کسی شے کو آباد کرنا۔ تو عمرہ جو ہے در حقیقت پورے سال لوگ جاتے رہیں تاکہ اللہ کے اس گھر میں مسجد حرام میں رونق رہے، یہ عمرہ ہے۔ خاص مہینوں میں اور خاص دنوں میں جو ہوتا ہے وہ حج ہے۔ باقی یہ کہ اس کے علاوہ جب بھی جائیں گے تاکہ آباد رہے وہ حرم جو ہے، وہ آباد رہے، مسلمان رہے، طواف ہوتا رہے، تو اس کے لیے آبادی جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عمرے کا نظام رکھا ہے۔ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر کہ طواف کرے ان کا۔ اگر بت رکھے ہوئے رکھے رہے، اب کیا کیا جائے، یہ تو جب وقت آئے گا ان کی صفائی ہو جائے گی، لیکن فی نفس ہی صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں جو ہیں یہ یقیناً اللہ کے شاعر میں سے۔ مروہ جو ہے یہ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل قربان گاہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو جو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، وہ مروہ پہاڑی پر تھی۔ اصل قربان گاہ یہ ہے، لیکن بعد میں چونکہ معلوم تھا کہ امت مسلمہ بڑی کثیر تعداد میں ہوگی تو قربان گاہ کو مینا تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ اصل میں مینا کی وادی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، وہ پورا کا جو سلسلہ ہے وہ مینا، وہ اس تک وہ جو سیل کا راستہ ہے، سیلاب ادھر ہی سے آتا ہے، طائف کی طرف سے پہاڑوں سے سیلاب، اور وہ در حقیقت یہی سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو یہ اصل میں ایکسٹینشن ہے اس مروہ کی، کہ جو اصل مروہ جو ہے یہ قربان گاہ تھی۔ تو فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اور چونکہ عمرے کا معاملہ وہ ہے کہ جو ایک نفلی بات ہے، تطوع ہے، اپنی مرضی سے، فرض نہیں ہے۔ فرض تو حج ہے، عمرہ فرض نہیں ہے، لیکن جو کوئی بھی اپنے تطوع سے یہ کام کرتا رہے گا تو یقیناً اللہ تعالی شاکر ہے۔ اب دیکھیے شکر کا لفظ بھی مشترک ہے بندے اور رب کے مابین۔ بندہ شکر کرتا ہے، احسان مندی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ شکر کرتا ہے، قدر دانی کا اظہار فرماتا ہے۔ آپ نے کوئی خدمت کی ہے اس کے دین کی، اللہ قدر افزائی فرماتا ہے، قدر دانی فرماتا ہے۔ لفظ ایک ہی ہے لیکن اس کا مفہوم مختلف ہے۔ بندے کے لیے ہم اللہ کی نعمتوں کا قدر جانے، تو اصل میں اللہ کی نعمتوں کا شکر جب ہم کرتے تو احسان مندی کے جذبات کے ساتھ اللہ تعالی ہماری جو بھی مسائی، حقیر سی مسائی ہے، ان کی قدر فرماتا ہے، قدر افزائی فرماتا ہے۔ اللہ شاکر ہے اور علیم ہے۔ اس کے بعد کی جو یہ آیات ہے، میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ چونکہ اس میں صرف ایک بات کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے، یہ 3 آیات جو ہے در حقیقت یہ اب آخری بات ہے کہ جو وہی انٹرلاکنگ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود، انہوں نے جو چیزیں چھپائیں، حضور کے بارے میں پیشن گوئیاں چھپائیں، حضرت اسماعیل کے ذبیح اللہ ہونے کو انہوں نے چھپایا اور حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ قرار دیا۔ مکہ اور بکہ کا یہ مقام جو ہے انہوں نے چھپایا، اور وادی بکا جو ہے وہ فلسطین کے اندر، لبنان کے علاقے کے اندر اس کا نام جو ہے وادی بکا رکھ دیا، بیکا ویلی، یا آپ کبھی اخبارات میں بھی پڑھتے ہوں گے۔ اسی طریقے سے مریا، یہ بیت المقدس کی ایک پہاڑی کا نام رکھ دیا جو کہ اصل مروہ ہے مکے کا۔ تو یہ ساری جو شرارتیں انہوں نے کی، دین کے احکام کے اندر بھی جو انہوں نے جو اس کے کتمان کا اور اس کے اخفاء کا کام کیا، اب اس پر بڑے سخت الفاظ میں یہاں آخری سرزنش کی جا رہی ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ تقریباً یوں سمجھیے اس آیت کی وضاحت ہو رہی ہے جو کہ ہم نے 16ویں رکوع کے آخر میں پڑھی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو ایک گواہی کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہیں۔
اس کو ذہن میں رکھیے اور ان آیات کو پڑھیے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل فرمائی ہے بینات روشن نشانیوں میں سے، والہدی اور ہدایت لوگوں کی رہنمائی کا سامان، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اسے واضح کر دیا ہے اپنی کتاب میں تورات میں واضح کیا۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر لعنت ہے اللہ کی، پھٹکار ہے تمام لعنت کرنے والوں کی۔ الا الذین تابوا، سوائے ان کے جو توبہ کرے، رجوع کرے، پلٹے، واصلحوا، اور صرف زبانی توبہ نہیں، اصلاح کر لیں اپنے طرز عمل کی، درست رویہ اختیار کریں، اور درست رویے کی بھی مزید بینوا، اور اب واضح کریں وہ چیزیں جو چھپا رہے تھے۔ تو گویا کہ توبہ کے بعد، جیسے کہ ہمارے منتخب نصاب میں سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے، وہاں وضاحت کی گئی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو توبہ کرے، ایمان کی تجدید کرے یا ایمان لائے اور پھر نیک عمل کرے، ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا، توبہ کرنے کے بعد اگر عمل درست ہو گیا تب توبہ ہوئی ہے، ورنہ توبہ کی گردان کرتے رہیے، لمبی لمبی تسبیحیں جو ہے استغفار کی کرتے رہیے، پر نالہ وہی بہتا رہے، حرام خوری وہی جاری رہے، تمام اپنے غلط کام جو کہ تو برقرار رہے، تو یہ تو کوئی توبہ نہیں۔ توبہ تو وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں عمل درست ہو جائے۔ تو الفاظ نوٹ کیجئے، الا الذین تابوا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کرے، واصلحوا، اصلاح کر لیں اپنے طرز عمل کی، وبینوا، اور جس چیز کو چھپاتے رہے تھے اب اسے واشگاف طور پر بیان کرے اور واضح کرے، فاولئک اتوب علیہم، تو ان پر میں بھی رجوع کروں گا، ان پر رجوع کروں گا۔ توبہ کا لفظ بھی مشترک ہے بندے اور رب کے درمیان۔ انسان گناہ سے رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ نے اپنی رحمت کا رخ پھیر لیا تھا، دوبارہ اپنی رحمت کا رخ خود کر دیتا ہے، یہ اللہ کی توبہ ہے۔ بندہ توبہ کرتا ہے تو الہ کا صلہ آئے گا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ توبہ کرتا ہے تو اعلیٰ کا صیغہ آئے گا، جیسے کہ کوئی بڑی اونچائی سے کوئی ہستی ہے اور وہ رجوع فرما رہی ہے تو اعلیٰ کا حرف جار آیا ہے، فاولئک اتوب علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر میں بھی عنایت فرماؤں گا، ان کی طرف اپنی شفقتوں کا رخ پھیر دوں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو ہوں ہی بہت ہی توبہ کا قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ ان الذین کفروا، اب اس کے برعکس جو لوگ کفر کرے، وَمَاتُوا وَهُمْ کُفَّارٌ، اور مر گئے اسی حال میں کہ وہ اس کفر میں تھے، توبہ نہیں کی، اصلاح نہیں کی، رجوع نہیں کیا، اپنے جرم جو ہے ان کی تلافی نہیں کی، مر گئے اسی حال میں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر تو پھر لعنت ہے اللہ کی بھی اور تمام فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں۔ یہاں بھی تمام کفار مراد نہیں ہوں گے، ایک کفار وہ ہے کہ جن تک دین کی دعوت پہنچی ہی نہیں، ایک کفار وہ ہے کہ جن تک دین کی دعوت پہنچ گئی اور پھر انہوں نے انکار کیا، ایک کفار وہ ہے کہ دعوت پہنچ بھی گئی اور انہوں نے پوری طرح سمجھ بھی لیا کہ یہ حق ہے اور پھر اس کو رد کر دیا۔ تو کافر کا لفظ تو گویا کہ سب کو کور کر لے گا، لیکن جیسے کہ اس سورہ مبارکہ کے بالکل شروع میں فرمایا تھا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، پہلے رکوع کے آخر میں، وہاں بھی سارے کافر مراد نہیں تھے، وہ کافر کہ جن پر حق منکشف ہو چکا، حق واضح ہو چکا، اور پھر وہ اپنے تکبر اور حسد اور ضد اور تعصب کی وجہ سے رد کر رہے ہیں، اب ان کے دلوں پر اللہ کی مہر ہو گئی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اے نبی اب ان کے حق میں برابر ہے، آپ مزید انذار فرمائیں یا نہ فرمائیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اسی قسم کے کافروں کے بارے میں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گے، اس لعنت کے اندر، پھٹکار میں، اور ان پر سے عذاب کی تخفیف کبھی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ یعنی عذاب کی شدت میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی انٹینسٹی میں کمی ہو جائے، اس کی نفی ہو گئی لا یخفف عنہم العذاب، تخفیف نہیں ہوگی، وہی شدت برقرار رہے گی، ولا هم ینظرون، مہلت بھی نہیں ملے گی کہ وقفہ ہو جائے، بلکہ وہ مسلسل دائم تسلسل کے ساتھ وہ عذاب رہے گا، کوئی مہلت نہیں، کوئی وقفہ نہیں۔
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اب یہ گویا کہ اس پوری بحث کو سم اپ کیا جا رہا ہے، تمہارا الہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی الہ ہے واحد، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے، نہایت اس کی رحمت جو ہے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند ہے، رحیم ہے، اس کی رحمت دائم ہے، مسلسل ہے، مستقل ہے۔ اس پر یہ رکوع ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی کرتے رہے، اس میں پیش کی تنبیہ خود مسلمانوں کو ہے۔ کہیں تم یہی حرکت نہ کرنا کہ اب جو کتاب تمہیں دی جا رہی ہے اسے چھپا کر لے کر بیٹھ جاؤ، اس کے حقائق کو لوگوں کے اندر مبرہن نہ کرو، کتمان کے مجرم بن جاؤ۔ اور وہ کتمان اس کے بھی درجے ہوں گے۔ ایک کتمان تو آج پوری امت کر رہی ہے کہ پوری دنیا کے سامنے دین کو پیش نہیں کر رہی، کتمان ہے۔ شہادت اگر نہیں دے رہی ہے تو کتمان کر رہی ہے، جٹلا رہی ہے اور چھپا رہی ہو۔ ایک کتمان وہ اہل علم کرتے ہیں کہ جو فرض کیجئے کہ کوئی مجدد کوئی کھڑا ہوا، جیسے کہ آتے رہے ہیں مجددین امت، لیکن یہ کہ جو اس وقت کے علماء جو پروفیشنل مولوی ہوتے تھے وہی سب سے بڑے دشمن ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کی چودراہٹیں، ان کی سیادتیں، ان کے جو مقامات ہیں، ان کو جو مرجع خلائق ہونے کا مقام حاصل ہے، لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ کیسے وہ تسلیم کر لیں کہ کسی اور شخص پر اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت ہوئی ہے اور کسی اور شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی کام کے لیے منتخب کر لیا ہے، اس کو توفیق عطا فرمائی ہے، یہ تسلیم نہیں کریں گے۔ لہذا اس پر طرح طرح کے بہتان لگائیں گے، طرح طرح کے الزامات تراشیں گے، اور یہ کہ اگر کوئی چیز اس کی باتوں میں سے ایسی ہو کہ خود قرآن اور سنت سے براہ راست تائید مل رہی ہو تو چھپائیں گے پھر قرآن و سنت کو بھی، مبادا یہ پہلو واضح ہو جائے، اس لیے کہ یہ پہلو اگر واضح ہو گیا تو فلاں شخص کی دعوت جو ہے اس کو تقویت حاصل ہو جائے گی، پھر تو اس کی بات جو ہے لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ تو یہ کتمان عمومی جو امت بحیثیت مجموعی کر رہی ہے کہ دین کو پیش نہیں کر رہی، دین کی شہادت نہیں دے رہی، دین کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کر رہی، یہ تو جرم وہ ہے کہ جس میں پوری امت شریک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ پھر درجہ بدرجہ، جیسا کہ کفر کے درجے میں نے بیان کیے، ایسے ہی یہ کتمان کے درجے بھی ہے۔ اہل علم جو ہے کسی بات کو یہ سمجھ کر کہ یہ حق ہے پھر اس کی تائید نہ کرے اور ساتھ نہ دے، وہ در حقیقت ان تمام آیات کے مصداق ہے، اس لیے کہ اللہ کا قانون تو بدلتا نہیں ہے، یہی قانون کہ جو ان پر اپلیکیبل تھا وہی قانون آج بھی اپلیکیبل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے تمام قسم کے کتمانوں سے ہمیں بچائے، اور عملی راستہ یہی ہے، کمر کس لی جائے ایک ایسی جد و جہد کے لیے، چاہے ہماری زندگیوں میں وہ نہ ہو، لیکن اپنا تن من دھن اگر اس میں لگا دیں گے تو گویا کہ ہم معذرتاً الی ربکم، ہم اللہ کے حضور میں جا کے عذر پیش کرنے کے قابل ہوگے کہ اللہ ہم نے تو اپنی تمام توانائیاں، قوتیں، صلاحیتیں، اوقات اسی کام میں لگائے، اے اللہ کچھ نہیں بنایا تیری دنیا کے اندر، ہم نے کوئی جائیداد نہیں بنائی، کوئی ہم نے اپنے لیے کوئی منصب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، کہیں کسی اقتدار کے اندر شریک ہونے کی جد و جہد جو ہے اس میں اپنے وقت ضائع نہیں کیا، میرے دین کو پیش کرتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے، کم سے کم یہ کہنے کی پوزیشن میں تو ہو، معذرتاً الی ربکم کے مصداق تو بن سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول